الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہم اور آپ جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صاحب نصاب زکوٰۃ دیتے ہیں، صاحب استطاعت حج کرتے ہیں، باقی ذکر و اذکار کرتے ہیں، تلاوت تسبیحات کرتے ہیں، جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، اس ساری عبادات کا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنی اس تگ و دو سے کیا چاہتے ہیں؟ ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری اعمال کرنے کی ٹارگٹ کیا ہے؟ ہم نے کیا چیز حاصل کرنی ہے؟ ہم نے کہاں تک پہنچنا ہے؟ تو ساری زندگی کی عبادات، ساری زندگی کی محنت مشقت، سب کا مقصد اور حاصل اور سب کی منزل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے۔ یہ پوری زندگی کی عبادات، محنت مشقت سے ہمارا مقصود ہے اور یہ ہماری منزل ہے۔ اگر ہم یہاں تک پہنچ گئے، آخری سانس تک بھی ہم نے یہ منزل حاصل کر لی، تو ہم نے اپنی زندگی کی قیمت وصول کر لی۔ اور اگر آخری سانس تک بھی ہم اس منزل کو حاصل نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہمیں نصیب نہ ہوئی، تو ہم اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ قیامت کے قرآن کریم میں بہت سارے نام آتے ہیں، جن میں سے ایک نام ہے تغابن۔ سورہ تغابن 28ویں پارے میں ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ تغابن کا معنی ہے ہار جیت کا دن۔ اس دن جب اعمال کا فیصلہ سنایا جائے گا تو بہت سارے لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار جائیں گے اور بہت سارے لوگ اپنی زندگی کی قیمت، اپنی زندگی کی بازی جیت جائیں گے۔ تو منزل ہماری یہ ہے، ہم نے اس منزل کو حاصل کرنا ہے، اور یہ منزل ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، ان صلاتی، بلا شبہ میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای ومماتی، میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ سب کچھ ایک اللہ رب العزت کے لیے ہے جو پروردگار عالم ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب کچھ، ساری عبادات یہ کس لیے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کرنی ہے۔
تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے۔ اسی طرح فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اگر کسی کو کھانا کھلانا ہے، صدقات کرنے ہیں، تو یہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں۔ اسی طرح فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اگر کرنا ہے تو مقصد وہ بھی کیا ہو؟ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اطلبنی تجدنی، اے میرے بندے تو مجھے تلاش کر، میری طلب کر، تو مجھے پا لے گا۔ فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے پا لیا تو تو نے سب کچھ پا لیا، پھر جنت بھی تیری، پھر دنیا کی بہاریں بھی تیری، دنیا آخرت کے ساری نعمتیں اور سارے خزانے تیرے۔ اور اگر تو مجھے نہ پا سکا، مجھے راضی نہ کر سکا، میری خوشنودی حاصل نہ کر سکا، تو نے کچھ نہیں پایا، تو دنیا آخرت میں تہی دامن ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی منزل اور سب سے بڑا مقصد وہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی رضا کا حاصل کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، نمازوں سے، روزوں سے، حج زکوٰۃ سے، تلاوت تسبیحات سے، ذکر و اذکار سے، مجاہدات سے، ریاضات سے، سب سے مقصد ایک ہی ہے کہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یہ سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑی چیز کوئی بھی نہیں، اس سے بڑی منزل کوئی بھی نہیں، اس سے بڑا مقصد کوئی بھی نہیں، جس کے لیے انسان تگ و دو اور محنت مشقت کرے۔ یہ سب سے بڑی منزل ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حاصل ہو جانا۔